زمین پر اتارا جا رہا تھا تو اس وقت کہا کہ جاؤ، مگر اس ریہرسل سے تمہیں پتہ چل گیا کہ تم تنہا اپنی عقل سے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو جنت میں تھے تم، ڈائریکٹ مجھ سے حکم سنا تھا، مگر اس نے اپنی مکاری اور ہیلا سازی سے تمہیں پھسلا دیا۔ تو اب یہ ہوگا کہ میں تمہاری رہنمائی کے لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تنہا نہیں چھوڑوں گا، اس کے مقابلہ کے لیے تمہیں رہنمائی مہیا کرنے کے لیے لگاتار میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ میں بھیجتا رہوں گا ہدایت تاکہ اس کے فتنوں سے تم محفوظ رہو۔ وہ ہدایت آتی رہی۔ پہلے نبی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہی مقرر کیے۔ کئی لوگ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے کہ نہیں آدم نبی نہیں تھے، حالانکہ ظالم ہے۔ اگر پہلا انسان ہی اللہ کی ہدایت سے محروم تھا، اس کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ اور اس کی اولاد پھر کس دین پر عمل کرتی؟ بالکل غلط ہے۔ نبی مکلم اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آدم خود نبی تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا۔ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا۔ رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے، 10 پشتیں گزر گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول مقرر کیا۔ حدیث پاک میں آتا کہ سب سے پہلا رسول جو زمین پر بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ نبی جو تھے علیہ السلام ان کا کام صرف بگڑے ہوئے مومن لوگوں کی اصلاح تھی۔ لوگ مومن ہی ہوتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، قیامت کو، دین کو، مگر ان میں کچھ برائیاں آ جاتی تھیں، قتل، زنا، چوری وغیرہ، تو وہ امت مسلمہ کے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لیے آتے تھے۔ یہ محض نبیون ہوتے تھے، مگر جو رسول ہوتا تھا وہ کافر بھی اس کے مخاطب ہوتے تھے۔ لوگوں میں کفر آ جاتا تھا کہ سرے سے توحید کو چھوڑ کے بت بنا لیے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ کفر شروع ہوا ہے، پہلے یہ نہیں تھا۔ پہلے لوگوں میں گناہ تھے، کفر نہیں تھا۔ یہ تو بالکل بے دین ہو گیا، بت بنا لیے اور شرک شروع ہو گیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام اول اور رسول حضور علیہ السلام نے فرمایا بھیجے گئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی رہبر ہادی نہیں بھیجا۔ یہ قرآن مجید نے بار بار بیان فرمایا کہ جیسے میرا سورج ساری دنیا پر چمکتا ہے، بارش ہوتی ہے ساری دنیا پر برستی ہے، اسی طرح یہ جو رحمت ہے نبوت اور ہدایت کی یہ بھی ہر امت پر ہوئی ہے۔ کوئی ایسی امت نہیں گزری جہاں میں نے کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، ورنہ تو وہ لوگ بہانہ بنا سکتے ہیں قیامت کے دن کہ ہم سے کیا حساب مانگا جا رہا، ہمیں تو کسی نے ہدایت ہی نہیں بھیجیں۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسول بھیج دیے ہیں جنہوں نے ببانگ ڈھول بجا بجا کر بتا دیا کہ یہ راہ جو ہے اس میں کامیابی ہے، یہ راستہ اختیار کرو گے تو تباہی اور بربادی ہے، کھول کر سب کچھ بتا دیا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ اسی لیے بھیجے تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد پھر لوگ اللہ کے سامنے کو عذر نہ کر سکیں، کوئی بہانہ نہ بنا سکیں، پھر اپنے کیے کو بھگتیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر جیسے ہر چیز جو ہے اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ فضول تو چلتا نہیں رہتا سلسلہ، کوئی لامتنائی تو نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایک بلڈنگ شروع کی، اینٹیں آپ لگاتے گئے، مگر ذہن میں ہے کہ جب یہ اینٹ لگے گی تو عبارت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد بھی آپ شروع کریں کنسٹرکشن تو احمق ہی ہوں گے نا، پھر نہیں دانا ہوں گے۔ جب تک ضرورت ہے اینٹیں لگائیں، جب آخری لگ جائے عمارت مکمل ہو جائے پھر نئی اینٹ آپ لگانے کی کوئی ہر کوئی پاگل خواب یہ اضافہ کر۔ یہی مثال خود رسول کریم علیہ السلام نے دی، کتنی پیاری تمثیل ہے۔ مسئلہ آپ نے واضح کیا، اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے پڑھا کہ اب جو شخص کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، وہ کافر ہی ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے کہ میرے بعد نبی نہیں، اس کے لیے 200 سے زیادہ حدیثیں جو ختم النبوت حدیث میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھی کر دی۔ حالانکہ کسی مسئلہ پر آپ نے اتنی باتیں بیان فرمائیں، مگر یہ چونکہ دین کی بنیاد ہے کہ اگر نبی نئے آتے رہیں تو نتیجہ یہی ہوگا نا کہ 4-5 قادیانی کے پیچھے لگ جائیں گے، دوسروں سے نماز الگ، نکاح ختم، جنازے نہیں پڑھ سکتے، فطور ہی ہے نا امت مسلمہ میں انتشار۔ اور اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں ختم نبوت مسئلہ نہیں، اسلام کی عمارت کی حفاظت ہی سے کہ کوئی مجدد پیدا ہو، کوئی امام پیدا ہو، مگر وہ مسئلہ یہ نہیں کہ ماننے سے کافر نہیں، مومن ہے دوسرے کافر، ایسی بات نہیں۔ تا نہیں وحدت دست مارود تا بد اسلام راشی برازہ، اس لیے کہ یہ جو ایک بنایا ہے ہمیں صرف رسول اللہ پر ایمان نے بنا۔ تا نہیں وحدت دست مارود ہستی مابابد ہم نمشار، اس لیے کہ یہ امت ہمیشہ ایک رہے اور قیامت تک ایک رہے۔ حق تعالی نقش ہر دعوش کا بہت بڑا انعام ہے ختم نبوت۔ بالکل ایسے ہی سمجھیں جیسے میں نے جب تک ضرورت تھی اس وقت اینٹیں نہ لگتی تو وہ بھی کمی تھی،
مگر جب پوری ہوگی اب خام خواہ انٹیں لگتی رہیں تو فطور ہی ہے، ان سارا فائدہ کوئی نہیں۔ جب دین مکمل ہے، سارا دین محفوظ، خام خواہ نبی بیچ کر یہ کفر ایمان کا روز جھگڑا شروع ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے تابد امت ایک نے کیا کیا، نقش حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست۔ مگر ہم نے بھی اس کی قدر نہیں نا کہ ان کا کیا رونا روئے، ہم میں بھی ہے کہ فلاں امام کو نہیں مانتا اس لیے ہمارا بھائی نہیں، یہ دوسرے مسلک کا، یہ فلاں حضرت کی بیعت نہیں اس لیے نہیں۔ وہی جھگڑا کہ وہ نبی کہہ دیتے ہیں، فتنہ وہی ہے کہ بھائی رسول اللہ کو مانتا آپ صبر نہیں کرتے، آپ کسی نیک آدمی کو ماننا چاہتے ہیں مانتے پھرے، مگر اس نیک کو ماننا دین تو نہیں نا۔ آپ کا حسن زانہ کہ مولانا مودودی صاحب نے دین کی خدمت کی، بسم اللہ، دوسرا کہتا نہیں کوئی نہیں، وہ عالم نہیں تھے، کوئی بات نہیں، حضور کو مانتا ہے۔ تو اسلام میں یہ حضور کا آخری نبی ہونا یہ صرف ایک لفظ کی بات نہیں، امت کو اکٹھا رکھنے کی بات ہے۔ حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست، اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک یہ دعوے کا نقش چور کر دیا۔ کوئی آ کر اعلان نہ کرے میں فلاں اور مجھے مانو، کام اگر ہو سکتا کرے، اللہ سے جا کر انعام لے لے، لوگوں کو تنگ نہ کرے کہ میرا یہ منصب ہے، لوگوں میری بیعت کرو، میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ ورنہ اسلام نہیں، ہاں ایسی کوئی بات نہیں۔ حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست، تابد اسلام را شیرازہ بند، ایسی شیرازہ بندی ہو گئی کہ اب اس کتاب کے ورق جو ہیں الگ الگ نہیں ہو سکتے، انعام ہو گیا اللہ کا، بس آخری نبی ہے مانتے ہو بسم اللہ، اختلاف کرو، آپ کی تعلیم کو سمجھنے میں کوئی اختلاف بھی ہو جائے، کوئی کہتا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، یہ چیز آپ نے پہلے کہی ہے، یہ بات کوئی بات نہیں، مرکز تو ایک نا، سارا لوگوں کا قبلہ ایک ہے، حضور کی طرف جا رہے ہیں، اپنی اپنی تحقیق، کوئی بات نہیں۔ اگر اس میں لغزش بھی ہو جائے گی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ضمانت دی کہ پھر بھی ایک ثواب ملے گا، غلط بھی سمجھو گے ایک ثواب، تم نے کوشش پوری کی ہو۔ اور اس کا کیسا اچھا نمونہ خود آپ کی حیات طیبہ میں سامنے آیا، مگر ہم نے مسلکوں میں پھنس کر بلا دیا، اس پیشانیوں پر لکھ دیا یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، نماز نہیں صاحب دوسرے ساتھ پڑھ۔ بھئی اللہ کا رسول جو ایک ہے تم اس کی امت ہو، وہ بھی اس کا